ہمیشہ اللہ سے مانگو، چاہے آپ کی حاجت کتنی ہی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو یا چاہے کتنی ہی بڑی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، اور اگر آپ کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کرنے پہ قادر ہیں۔ وہ آپ کو اس طرح سے عطا کر دیتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو پھر آپ سے واپسی کا تقاضا نہیں کیا جاتا، اور جب آپ کوئی چیز لوگوں سے مانگتے ہیں تو لوگ آپ سے واپسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ لوگوں سے کبھی مت مانگیں، جو بھی چاہیے ہمیشہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ لوگ آپ کو 1 روپیہ دے کر بھی کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ انہیں وہ 1 روپیہ بھی پوری زندگی یاد رہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں وقت میں 1 روپیہ دیا تھا، لیکن یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو کروڑوں اربوں خربوں دے کر بھول جاتے ہیں اور واپسی کا تقاضا بھی نہیں کرتے۔ آپ لوگوں سے مانگتے ہیں جو کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں جن سے آپ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں کے سامنے مانگ کر خود کو کیوں شرمندہ کرتے ہیں، خود کی قیمت کیوں گھٹاتے ہیں؟ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو لوگوں سے مانگتا ہے وہ ہر لمحہ شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا، وہ ان سے ہمیشہ ملتا ہے تو جھک کر ملتا ہے، کیونکہ لوگ اپنا دیا ہوا کبھی بخشتے نہیں، وہ ہمیشہ واپس لینے کا تقاضا ہی کرتے ہیں، چاہے پھر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں تو بس واپسی لینی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ پھر جس صورت میں بھی کریں، جتنے بھی مجبور ہو کر کریں، وہ آپ کو کبھی بخشتے نہیں ہیں۔ اس لیے جب بھی مانگیں ہمیشہ اللہ سے سوال کریں، چاہے آپ جس چیز کا بھی سوال کر رہے ہیں، چاہے وہ چیز آپ کو ناممکن ہی لگ رہی ہے، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا، کیونکہ آپ کا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ کن کہے گا اور آپ کا ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ وہ کام آپ کو تو ناممکن لگ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ چیز کوئی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، وہ تو ہر اس چیز پہ قادر ہے جو کہ ہمارے ذہن بھی اور دل بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کبھی ممکن نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس طریقے سے ممکن کر دیتے ہیں کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی، ہم اس چیز کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر وسیلے سے بھی عطا کرنے پہ قادر ہے، اس لیے جو بھی مانگیں ہمیشہ اللہ سے مانگیں، آپ کو کبھی رسوا ہونا نہیں پڑے گا، آپ کی عزت کبھی پامال نہیں ہوگی۔ مدد ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگو، کیونکہ جب آپ اللہ سے مانگو گے تو نہ صرف آپ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اسے کبھی بھی محروم نہیں کیا جاتا، اس کا دامن بھر دیا جاتا ہے، اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی جاتی ہے۔ اور جو لوگوں سے مانگتا ہے پھر وہ سب سے مانگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دامن ہمیشہ خالی رہتا ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کی ضروریات بڑھتی رہتی ہیں اور کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کے تمام ضروریات اور تمام خواہشات کو پوری کرنے پر قادر ہیں، پھر چاہے آپ کی خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو یا کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے نہیں مانگتا وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگوں سے مانگنا ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو آپ کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ آپ اگر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ میں کبھی بھی عزت نفس پیدا نہیں ہوتی، آپ اپنی عزت نفس کھو بیٹھتے ہیں، اور عزت نفس ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو آپ کی عزت نفس بھی برقرار رہتی ہے اور آپ کا بھرم بھی رہ جاتا ہے اور آپ کو شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی،
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ لیکن لوگوں سے مانگنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی حاجت کے لیے بھی لوگوں کو بہت بڑی بڑی وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ مطمئن ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، چاہے آپ کچھ بھی نہ مانگیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عطا کر دیتی ہیں کہ پھر آپ نہ صرف خود اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ آپ کو جتنا مرضی ہی کیوں نہ دیں، لیکن اس سے آپ کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ لوگ کبھی بھی اس چیز پر قادر نہیں ہیں کہ وہ آپ کو اس قدر عطا کر سکیں کہ اس میں سے آپ اپنی بھی ضروریات پوری کر سکیں اور لوگوں کو بھی دے سکیں۔ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ آپ کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ نہ صرف آپ کی اپنی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ آپ اس سے دوسروں کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی ختم ہوتے ہیں۔ صرف اللہ سے مدد کی دعا کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرو، مدد کے لیے مخلوق سے دعا نہ کرو۔ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو مخلوق تمہیں اس سے نہیں بچا سکتی، اور اگر اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے تو مخلوق اسے تم سے چھین نہیں سکتی۔ مخلوق سے دعا مت کرو، شرک نہ کرو، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ القرآن سورہ نمبر 1 الفاتحہ آیت نمبر 5۔ ہم اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات پر یقین کرنے کے بجائے، اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے انسانوں کے دروازوں پر امیدیں باندھ لیتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ عطا کرنے والے ذات تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی اور دینے والا بھی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن آپ کو اس وقت اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز آپ کو نہیں دی جا رہی اس کے پیچھے کتنی بڑی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں آپ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اس وقت کیوں عطا نہیں کی گئی تھی، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے اس وقت بہتر نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز بہترین وقت پر دینے پر قادر ہیں، اور وقت سے پہلے جو چیز عطا کر دی جائے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، اور جو چیز دیر میں ملتی ہے وہ چیز اکثر پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی عطا پر خوش رہیں اور کبھی بھی شکوہ شکایت نہ کریں، کیونکہ وہ بہترین خالق ہے، بہترین مالک ہے، وہ آپ کو ہر چیز بہترین وقت پر عطا کرنے پہ قادر ہے۔ لوگوں سے مانگ کر آپ تھک جاتے ہیں، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کر نہ تو آپ کبھی تھکتے ہیں اور نہ ہی کبھی مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ کبھی فوراً دے دیتا ہے، کبھی بہتر وقت پر، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے جو ہم مانگ بھی نہیں پاتے۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مانگنے میں جھجک محسوس نہ کریں، جو چاہیے بس اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، اور وہی آپ کو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور جب آپ انسانوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں تو امیدیں اکثر ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن جب آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں تو آپ کی وہ امید کبھی بھی ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ آپ کو آپ کی امید سے بڑھ کر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ دیر سے ضرور دیتا ہے لیکن بہترین دیتا ہے، اور جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو پھر وہ ایسے دروازے بھی کھول دیتا ہے جو کہ برسوں سے اور صدیوں سے بند ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے پر نہ صرف حالات بدلتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اندر سے بھی بدل دیتا ہے، اور جب انسان بدل جائے تو حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ دیر سے ضرور دیتا ہے مگر بہترین دیتا ہے، اور مانگنا ہو تو ہمیشہ اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے
جو آپ کو عزت کے ساتھ دیتی ہے۔ آپ کو پھر ذلیل نہیں ہونا پڑتا، جبکہ لوگوں سے مانگنے پر آپ کو ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ سے مانگنے پر آپ کو عزت سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی مانگو ہمیشہ اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ صرف ہاتھ نہیں دیکھتا، وہ دل کا حال بھی خوب جانتا ہے۔ وہ آپ کی خاموش آہوں کو بھی سنتا ہے اور ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے جو لفظوں میں ڈل ہی نہیں پاتی۔ اللہ کبھی دیر سے دیتا ہے تاکہ تم صبر سیکھو، اور کبھی فوراً دیتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور کبھی وہ چیز نہیں دیتا جو تم مانگتی ہو، بلکہ وہ دے دیتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے مانگنا کمزوری نہیں، یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، خالی ہاتھوں کو بھرتا ہے اور مایوس روحوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں سے مانگنے پر لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں۔ ترمذی۔ مانگنا کمزور نہیں، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی۔ بخاری مسلم۔ تم کتنا ہی مانگو، اللہ کے خزانے بے حساب ہیں۔